صلو علیہ وسلم تسلیما پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ زیب مسند صدارت جناب سید ضیاء الدین شاہ گیلانی مدام اقبال و مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا بابر بلال قادری، جناب فخر قرآن قاری علی رضا چشتی صاحب، دیگر سٹیج پہ بیٹھی شخصیات، سراب بابرکت شخصیت جناب بابا جی صوفی محمد انور بٹ صاحب، دیگر علماء کرام جو اس محفل میں موجود ہیں، حفاظ کرام جن کی برکتیں ہم یہاں پر سمیٹ رہے ہیں، میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میزبان محفل جناب عزت مآب توصیف تبسم اور ان کے اہل خانہ جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، خالق ارض و سما کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اہل خانہ کی اس حضور کے ساتھ عقیدت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور یہ سلسلہ حضور کے ساتھ اظہار عقیدت کا ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ سامعین محترم، بالخصوص دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جناب محمد توصیف تبسم صاحب ان کی جملہ خدمات کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ننھی سی عمر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی عمر کے اندر اس کو گوناگون خوبیوں سے مالا مال کیا ہے۔ اس عمر میں جہاں ایک خوبصورت نعت خواں ہے، وہیں ایک خوبصورت نقیب بھی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو نقابت کے خوبصورت فرائض سر انجام دینے کی توفیق بخشی، وہاں اللہ نے اس کو علم دین کی راہ پہ بھی لگایا، اور پھر آج اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بھی مقام بخشا کہ جامعہ مسجد انوار مدینہ کی شام کی ناظرہ کی کلاس جس میں 100-125 کے قریب بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پر مسند تدریس کے اوپر بھی بٹھایا۔ اللہ ایک آدھ کسی کے پاس خوبی آ جائے تو زمانے کی بدتمیز ہوائیں اس کو اڑا کے لے جاتی ہیں۔ تو میرے والد گرامی کہا کرتے تھے کہ حیا باقی نہیں رہی زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے تیری جوانی بے داغ رہے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات اللہ انہیں ہمیشہ میری دعا ہے کہ خالق کائنات ان بچوں کو ہمیشہ اپنے حبیب کی کملی کے سائے میں رکھے، اسے زمانے کی ہر طرح کی ہواؤں سے، زمانے کی بدتمیزیوں سے اللہ ان کو محفوظ رکھے، ان کے جذبے جوان رہے۔ جذبے جوان رہیں تو بوڑھا آدمی بھی کام کرتا رہتا ہے، جذبے بوڑھے ہو جائیں پھر جوان بھی دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس گلستان کو شاد و آباد رکھے۔ سامعین محترم، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، خیال یہ تھا کہ 10 بجے ہم دعائے خیر کر دیں گے، لیکن 10:30 ہو رہے ہیں۔ ایک تو وقت بہت زیادہ ہو گیا، اور دوسرا آپ کو شاید خبر ملی کہ نہیں، لیکن مجھے خبر ملی اس وقت سے میری طبیعت کے اندر بے چینی ہے کہ ہمارے اس محلے کے اندر جناب شہباز صاحب آرے والے، ان کا بھتیجا اور شہزاد ان کا بیٹا شاہ قضاء الہی سے وفات پا گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے اندر اس کا ہوا ایکسیڈنٹ، اللہ کو وہ پیارا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، جملہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جب سے خبر سنی ہے اس وقت سے طبیعت کے اندر بے چینی ہے۔ مجھے بھی فون آ چکا ہے کہ اپنے مائک بند کر دیں، ایمبولینسیں جو ہیں وہ محلے کے اندر آ گئی ہیں۔ تو میں اب آخری ایک حدیث تجربہ آپ کو سنا کر، تاکہ نظم کی صورت میں آپ نے حضور کی ثناخوانی سنی، تھوڑی دیر نثر کے اندر بھی حصہ ڈل جائے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی۔ وانشق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا، وہ انہیں دیکھتے ہیں ان نشانیوں کو، لیکن اس کے باوجود وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، دیکھنے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے۔ دوستو، خالق ارض و سما نے اپنے حبیب کو بے شمار معجزات سے مالا مال کیا ہے۔
پہلی امتوں میں پہلے انبیاء اس کائنات کے اندر آتے تھے، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اس کائنات کے اندر آئے، لیکن ہر نبی کو اللہ نے گنتیوں کے اندر معجزے عطا کیے، کسی کو 1 معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے۔ سب سے زیادہ معجزے خالق کائنات نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیے، لیکن اس کی تعداد بھی صرف 9 تھی۔ سب سے زیادہ معجزے موسیٰ کو ملے، تعداد 9 ہے، لیکن خالق کائنات نے جب اپنے حبیب کی باری آتی ہے، اللہ نے معجزے آپ کو گنتی میں نہیں دیے، اللہ نے معجزے آپ کو حدوں میں نہیں دیے، اللہ نے معجزے آپ کو شمار کر کے نہیں دیے، بلکہ جب خالق کائنات نے اپنے حبیب کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا تو اللہ نے آپ کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ نے اپنے حبیب کو سراپا معجزہ بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا ہے کہ حضور کا چلنا معجزہ، حضور کا بیٹھنا معجزہ، حضور کا سونا معجزہ، حضور کا کھانا معجزہ، پینا معجزہ، کہ سراپا معجزہ بن کر حضور اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ دوستو اسی معجزات کے اندر سے کفار مکہ کہنے لگے حضور کی بارگاہ کے اندر، انہوں نے ہر طرح سے حضور کو دیکھ لیا، اپنی ان کی بس ہو گئی، کوئی جواب نہ رہا، ان کے پاس کوئی بات نہ رہی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارے میں تو کوئی عالم نہیں ہے، چلو کسی عالم کو بلاتے ہیں، وہ آ کر اس محمد کی نبوت کا اس دعوے کے اوپر اس کو رد کرتا ہے۔ سامعین محترم، اس وقت کا یمن کا جو عالم تھا جس کا نام حبیب یمنی تھا، اسے بلایا گیا، حبیب یمنی سے کہا گیا حبیب یمنی آؤ، آ کر اس نبی کے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ کرو۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیا کہتا ہے، اس نے کہا کہ اس کا ایک ہی بات ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی بن کر اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوا ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ حبیب یمنی نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو آؤ چلیں، اتنی سی بات تو بالکل واضح ہو جائے گی۔ حبیب یمنی یمن سے چلتا ہے، مکہ کی سبھی سرزمین کے اوپر آتا ہے، وہاں آ کر اس نے حضور کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی۔ جب گفتگو ہوتی ہے تو دوستو اس کو پتا تھا کہ نبی کسے کہتے ہیں، اس نے اسی طرح کا سوال حضور کی بارگاہ کے اندر کیا۔ اس نے کہا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2 سوال آپ سے کروں گا جس سے آپ کی نبوت کی حقیقت سامنے آ جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ آپ اللہ کے نبی بن کے اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے ہیں۔ حبیب یمنی کہنے لگا یا رسول اللہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ چاند جو آسمان پہ چمک رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، یہ چاند ٹوٹ جائے، اس لیے کہ آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں، مکے والے کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، اور جادو کا یہ اصول ہے، جادو جب بھی چلتا ہے زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ جادو نہیں چلتا۔ اس لیے آقا یا رسول اللہ اگر آپ نبی ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ اور حضور نے کہا حبیب یمنی دوسرا سوال، عرض کی یا رسول اللہ دوسرا سوال میں نہیں بتاؤں گا، دوسرا سوال میرے دل کے اندر ہے، اس سوال کو جاننا بھی آپ نے خود ہی ہے اور اس کا جواب بھی آپ نے خود ہی دینا ہے، اس لیے کہ غیب کی خبریں جو دیتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہوتا، وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے یا ایھا النبی کا ترجمہ ہی یہ کیا، اوروں کے ترجمے اٹھا کے دیکھیں یا ایھا النبی کا ترجمہ ملے گا اے نبی، لیکن اپنوں کے ترجمے اٹھائیے پتا چلے گا کہ یا ایھا النبی کا ترجمہ کیا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، کہ نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا یا رسول اللہ پہلا سوال اس چاند کے 2 ٹکڑے کیجئے، واضح ہو جائے گا آپ جادوگر ہیں یا آپ نبی ہیں۔ دوسرا سوال میرے دل کے اندر اسے جانیے، پتا چل جائے گا غیب کی خبر دے دی آپ نے، آپ نبی ہیں۔ دوستو حضور نے فرمایا بس اتنی سی بات، عرض کی یا رسول اللہ صرف اتنی سی بات۔ سامعین محترم، نبی کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی جب قوم اس سے معجزہ مانگے، نبی پہ واجب ہے کہ وہ قوم کو معجزہ دکھائے، لیکن ولی کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی کرامت کو چھپائے۔ دوستو نبی پہ معجزہ دکھانا واجب ہے، ولی کے لیے کرامت کو چھپانا واجب ہے۔ وہ جگہ جگہ اپنی کرامتیں دکھاتا رہے اسے ولایت نہیں کہتے۔ جو تصوف کے باب کی یہ بات ہے کہ انسان جو سارا سمندر عشق کا پی جائے حق بنتا ہے کہ وہ ڈکار بھی نہ مارے۔ لوگوں آج کرامتیں جگہ جگہ دکھائی جاتی ہیں، کرامت کا چھپانا لازم ہے،
اور معجزے کا دکھانا لازم ہے۔ قوم نے معجزہ مانگ لیا، کریم آقا علیہ السلام نے کہا آ جاؤ، آج رات کون سی رات ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج 14ویں کی رات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 14ویں کی رات ہے، آؤ پھر ہمیں آج معجزہ دکھاتے ہیں۔ آج ہی وہ رات ہے جب حبیب یمنی کے سوال کا جواب ملے گا۔ حضور نے فرمایا آ جاؤ، عتبہ شیبہ آ جاؤ، ابو لہب آ جاؤ، ابو جہل آ جاؤ، آج دنیا نظارہ کرے گی کہ آج چاند کے 2 ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں۔ ایک طرف صحابہ کی جماعت کھڑی ہے، ابو بکر کھڑے ہیں، بلال کھڑے ہیں، علی کھڑے ہیں، اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہے ہیں۔ دوستو ادھر صحابہ ہے، ادھر کفار مکہ ہے۔ کملی والا اپنے کشانے سے نکلتا ہے، حضور اپنے کشانے نبوت سے نکلتے ہیں۔ حضور نے سرخ داڑھی دار چادر دے رکھی ہے۔ سامعین محترم، چاند 14ویں کا پورے چوبن کے اوپر ہے، بدر پورے چوبن پہ ہے۔ کملی والا سرخ داڑھی دار چادر لے کے وہ بھی نکل رہا ہے، ادھر آسمان کا چاند، ادھر زمین کا چاند۔ صحابہ ایک نظر ادھر دیکھتے ہیں، صحابہ ایک نظر ادھر دیکھتے ہیں۔ سامعین محترم، چشم تصور میں آ کے پوچھئے، بتاؤ صحابہ، بتاؤ ابو بکر، بتاؤ بلال، بتاؤ علی، کسے دیکھ رہے ہو؟ کہا چاند بھی پورے جوبن پہ ہے، میرا کملی والا بھی پورے جوبن پہ ہے۔ دیکھ رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاند زیادہ حسین لگ رہا ہے، آسمان کا چاند زیادہ حسین ہے یا ہمارا زمین کا چاند زیادہ حسین ہے؟ پوچھئے کس فیصلے پہ پہنچے ہو؟ صحابہ بھی کہتے دکھائی دیتے ہیں، ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ داغ ہے، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ چاند کے چہرے پہ داغ ہے، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اور کسی نے کہا تھا، کسی نے یوں بھی بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ جب حضور معراج کے اوپر چلے تھے، جب کریم آقا علیہ السلام معراج پہ گئے، کسی پلٹ کے دیکھنے والے نے دیکھا حضور کو، حضور کا نالین، حضور کی نالین مقدسہ نظر آئی، حضور کی ایڑی نظر آئی۔ اس نے دیکھ کے یہ کہا، اس نے کہا کہ جب چاند سے بڑھ کے جب ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ فرمائے کہ آپ کی ایڑی جو حضور کی نالین مقدسہ کے ساتھ ایڑی لگی ہے، وہ ایڑی ہی حضور کی چاند سے بڑھ کے چمکتی دکھائی دیتی ہے۔ پھر حضور کے رخساروں کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ سامعین محترم، کریم آقا علیہ السلام آپ سرخ داڑھی دار چادر لے آ جاتے ہیں، جبل ابو قبیس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ سامعین محترم، حسن پورے جوبن کے اوپر ہے، صحابہ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا کہ اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ارے حسن یوسف کو تو کسی نے دیکھا تو دیکھ کے صرف اپنی انگلیاں کٹوائی، یہاں پر مردان عرب نے دیکھا، وہاں انجانے میں کٹی، یہاں پورے ہوش و حواس میں کٹی، وہاں پر صرف انگلیاں کٹی، یہاں پر گردنیں کٹ رہی ہیں اور قیامت تک کٹتی رہے گی۔ ابھی تو حسن مصطفیٰ سارا خدا نے ظاہر ہی نہیں کیا ہے، ابھی تو حضور کے حسن پہ اللہ نے 70,000 پردے ڈال دیے ہیں۔ اگر ایک پردہ بھی اٹھ جاتا جہاں میں لاکھوں طور بن جاتے، لاکھوں طور ہوتے جہاں کے اندر۔ اس لیے جس نے جیسے دیکھا اس نے ویسے بات کی۔ کسی نے کہا حضور چاند لگ رہے تھے، کسی نے کہا حضور سورج لگ رہے تھے، کسی نے کہا حضور چمکتی تلوار لگ رہے تھے، کسی نے کہا کہ حضور کا چہرہ انور یوں لگتا تھا کہ جیسے صبح کا سویرا طلوع ہو چکا ہو، کسی نے کہا حضور یوں لگ رہے تھے جیسے مصحف کھل گیا ہو، کسی نے وہاں دیکھا، قریب سے دیکھا، قریب سے دیکھ کے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان نے قریب سے دیکھا، قریب سے دیکھ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضور نے کہا حسان تیری آنکھ کتنا دیکھ سکتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آقا یا رسول اللہ آنکھ تو تب دیکھے گی جب تیرے جیسا حسین کسی مائی نے پیدا کیا ہوگا، جب کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا تو دیکھا کس نے ہے؟ اور دوستو 14 صدیوں کے بعد اعلیٰ حضرت گولوی نے دیکھا تو دیکھ کے کہا اس صورت کو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو سب شانہ نے بنیا، ماں اجمالہ کا، ماں احسنہ کا، ماں اکملہ کا۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاریاں۔ اور پنجابی نے کہ شاعر نے حد کر دی، اس نے کہا کہ حسینہ جمیلہ دا رخ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا۔ میں کہاں
ہوگا اتنا حسین، ادھر چاند چمک رہا ہے، ادھر سونے مدنی بکھڑا سر چمک رہا ہے۔ دوستو ادھر بلال حبشی چاند کو دیکھتے ہیں، ادھر حضور کو دیکھتے ہیں، حضور چلتے چلے جا رہے ہیں، حضور جبل ابو قبیس پہ چڑھ جاتے ہیں۔ سامعین محترم، کفار مکہ نے کہا اسی چاند کی بات کر رہے ہو، اسی چاند کے دو ٹکڑے کرنے کی بات کر رہے ہو؟ کہا ہاں ہم اسی چاند کے دو ٹکڑے کرنے کی بات کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بس اتنی سی بات اس چاند کی، آج چاند بھی پورے جوبن کے اوپر تھا، آج چاند بھی جھوم رہا تھا۔ واہ کملی والے، آج کتنا عرصہ بیت گیا تو نے اشارہ نہیں کیا، آج وقت آیا کہ تو نے عرصے بعد اشارہ کرے گا۔ چاند تو پہلے ہی رقص کر رہا تھا، چاند تو پہلے ہی جھوم رہا تھا کہ عرصہ گزر گیا۔ حضرت عباس نے کہا تھا حضور سے کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کی زندگی کے وہ دن یاد ہیں جب آپ پنگورے کے اندر تھے، آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا تھا، جدھر جدھر حضور آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا ادھر ادھر چاند حرکت کیا کرتا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ چاند جھک جاتا، جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشارہ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ، کھلونا نور کا۔ کہا یہ چاند تو میرے بچپنے کا کھلونا ہے، تم کس چیز کی بات کرتے ہو؟ حضرت عباس نے جب کہا کہ یا رسول اللہ، ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پہ حرکت کیا کرتا تھا۔ حضرت عباس کہنے لگے جب بات مکمل ہوئی، حضور نے فرمایا عباس اس سے آگے کی بات نہ بتاؤں تجھے، اس پہ تو تعجب خیز ہو رہا ہے، اس سے آگے کی بات نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور نے فرمایا تو نے صرف اتنا سا دیکھا، میں تجھے اس سے آگے کی بات بتاتا ہوں کہ میں ابھی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، کاتب تقدیر کے اوپر قلم چلاتا تھا، وہ جو قلم چلتی تھی اس قلم کے چلنے کی آواز میں اپنی اماں آمینہ کے پیٹ کے اندر سنا کرتا تھا، میں اپنی اماں آمینہ کے پیٹ میں اس قلم کے چلنے کی آواز سنتا تھا۔ سامعین محترم، کفار مکہ کہنے لگے آ جاؤ، حضور نے فرمایا آؤ کفار مکہ، تمہیں آج یہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ سامعین محترم، کریم آقا علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں، حضور نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی، شہادت کی انگلی اٹھائی، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ایک ہیرا کی دائیں طرف، ایک ہیرا کی بائیں طرف۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ ایک حضور کی دائیں بغل کے نیچے آ گیا، دوسرا حضور کی بائیں بغل کے نیچے آ گیا۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ایک گمان کی باتیں ہیں، اس کی ان کہانیاں ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک حضور کے دائیں طرف تھا، ایک حضور کے بائیں طرف تھا۔ سامعین محترم، سامنے کھڑا ہوا حضرت ضیاء الامت نے لکھا کہ حضور نے ایک ایک کو مخاطب کیا، ایک ایک کو مخاطب کر کے کہا ابو جہل دیکھو میں نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، عتبہ دیکھو میں نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، شیبہ تم بھی دیکھ لو کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ سامعین محترم، جب انہوں نے دیکھا تو دیکھ کے باطل کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ جب اس کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں وہ اگلے بندے کے اوپر، حق کے اوپر الزام لگاتا ہے۔ جب ان کے پاس چاند کے دو ٹکڑے دیکھ لیے اس نے، اب کوئی جواب نہ رہا تو الزام لگا دیا ھذا سحر مستمر، کہ تو نے تو ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے۔ وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ سامعین محترم، انہوں نے کہا کہ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں، ہم باہر سے پتہ نہیں کروا لیں گے، یہ تو صرف یہاں کے لوگوں پہ جادو ہوا ہے، ہم دیکھیں گے جادو یہاں ہوا، کہیں اور نہیں ہوا ہوگا، دور سے علاقے سے لوگ آئیں گے، ان سے پوچھیں گے تم نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے؟ اگر انہوں نے تصدیق کی ہم مانیں گے، انہوں نے تصدیق نہ کی تو ہم نہ مانیں گے۔ کچھ عرصہ گزرا، ہندوستان سے اس خطے سے قافلہ گیا، اس وقت راجہ کی حکومت تھی، مالا راجہ کی حکومت تھی ہندوستان کے اوپر۔ اس قافلے والوں سے لوگوں نے پوچھا، ابو جہل نے پوچھا، عتبہ نے پوچھا، شیبہ نے پوچھا، بتاؤ فلاں رات تھی، فلاں مہینہ تھا، فلاں تاریخ تھی، تم نے بھی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں ہاں، ہمارے راجہ نے دیکھا تھا کہ ایک 14ویں کی رات تھی جب چاند آدھا ایک طرف تھا، آدھا ایک طرف تھا، ہم نے ہندوستان میں بیٹھ کے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ سامعین محترم، انہوں نے پھر یہ کہا کہ صرف تو نے ہماری آنکھوں پہ جادو نہیں کیا، تو نے پوری روئے زمین کے انسانوں پہ جادو کر دیا ہے، مانے کو پھر بھی نہیں ہے۔ دوستو، ادھر چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، حبیب یمنی کہنے لگا یا رسول اللہ، چاند کسی شے کا توڑ دینا کمال نہیں ہوتا، کمال یہ ہے کہ کسی شے کو جوڑ دینا۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ کرہ جب پھٹتا ہے، آتش فشاں جب پھٹتا ہے تو وہ دوبارہ جڑتا نہیں ہے۔ چاند بھی ایک کرہ تھا، یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ ٹوٹا بھی اور پھر جڑا بھی؟ انہیں حبیب یمنی نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے
کہ آپ نے چاند تو توڑ دیا، بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس چاند کے دو ٹکڑے جو آپ نے کیے اس کو جوڑ کے بھی دکھائیں۔ حضور نے فرمایا جو چاند کو توڑنا جانتا ہے وہ چاند کو جوڑنا بھی جانتا ہے۔ دوستو حضور نے پھر اشارہ کیا، وہ ٹوٹا ہوا چاند پھر آپس میں جڑ جاتا ہے۔ وہ جب چاند آپس میں جڑا، حبیب یمنی گھوڑے کے اوپر بیٹھتا ایڑی لگائی، اس نے دوڑ لگا دی۔ کفار مکہ نے کہا حبیب یمنی کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا ایک سوال پورا ہوا، دوسرے کا جواب لینے جا رہا ہوں۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ کہا آؤں گا تو بتاؤں گا۔ یہاں سے اس نے دوڑا، یمن میں چلا گیا، یمن میں پہنچا، یمن میں پہنچ کے اس نے اپنے دروازے کے اوپر دستک دی۔ دروازے کے اوپر دستک دیتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب دروازہ کھلا، خود کس نے کھولا؟ ایک حسین بیٹی ہے دوستو، اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، اس کا حسن بے مثال اس کا حسن ہے۔ سامعین محترم، اس بیٹی نے، اس حبیب یمنی نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی جب گیا تھا مکے میں تجھے گوشت پوشت کا ٹکڑا چھوڑ کے گیا تھا، ہاتھوں سے تو معذور تھی، پاؤں سے تو معذور تھی، آنکھوں سے نابینا تو تھی، تو سوائے ایک گوشت پوشت کے ٹکڑے کے تو کچھ بھی نہ تھی، تجھے کس نے آ کے درست کیا؟ تجھے کس نے آ کے صحیح سلامت کر دیا؟ حبیب یمنی کی بیٹی نے کہا بابا خود جا کے دعائیں کرواتے ہو اور خود پوچھتے ہو کہ کون آیا تھا؟ وہی آیا تھا جس نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے اس کو جوڑ دیا۔ میں تو پہلے ہی ٹوٹی قسمت لے کے بیٹھی تھی، وہی نبی آیا آ کے میری قسمت کو بھی جوڑ کے چلا گیا۔ وہی نبی آتا ہے اور آ کے میری ٹوٹی ہوئی قسمت کو بھی جوڑ کے چلا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ چاند کو توڑ کے جوڑنے والے آجا، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں۔ تو سامعین محترم، وہ چٹھا سا پڑھ رہے تھے کہ قدم میرے بل پھیرا پاؤ گے، قدم میرے بل پھیرا پاؤ گے، عمر میری کلی سجیندے گزر گئی۔ اور یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں تو پھر کہنا کہ کبھی میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ۔ کون ہے؟ ہر ایک اسی تصور میں بیٹھا ہے کہ آقا یا رسول اللہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے جوڑنے والے ہم سب اپنی ٹوٹی قسمتیں لیے بیٹھے ہیں، ٹوٹے مقام لیے بیٹھے ہیں، ٹوٹے مقدر لیے بیٹھے ہیں۔ آقا یا رسول اللہ نگاہ ہوئی تو پھر ہر شے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ غموں کے سمندروں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، ایک نظر ہوئی آپ کی ہر شے ہماری سنور جائے گی۔ اس لیے دوستو کہیں کہ ٹوٹی ہوئی قسمت لیے بیٹھے ہیں، آجا ہماری اس ٹوٹی ہوئی قسمت کو جوڑ دے، اور کہیں کہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ۔